مرکزی مبلغ اشاعت التوحید و سنہ پاکستان، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ جب تک مداری سر نہیں آتے میرا خیال 3:30 آ جائے واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي یہ درمیان میں جو خلا رکھا ہوا ہے نا، بھائی ذرا آگے آ جائیں نا، عبد المجید صاحب آگے آ جائیں، اور جرمن بھائی آپ بھی آگے تشریف لائیں، تمام ساتھی آگے آگے آ جائیں، قریب قریب آ جاؤ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجھ سے پہلے حضرت مولانا گلاب دین صاحب حافظہ اللہ کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، اور میرے بھائی مولانا ابو بکر فیصل صاحب حافظہ اللہ، ان کی بھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ میرے بعد خطیب پاکستان، مفسر قرآن حضرت العلام مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ ان کا مفصل مدلل بیان ہوگا۔ بندہ ناچیز کو اپنے بھائیوں اور دوستوں کی جانب سے حکم ملا، میں نے اپنی حاضری آپ کی اس بابرکت مجلس اور مبارک محفل میں یقینی بنا کر اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ جن دوستوں نے ممتاز آباد کے جن نوجوان غیور اشاعت التوحید و سنہ کے دیوانوں اور پروانوں نے جو یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا ہے، دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور انہیں مزید دن دگنی رات چگنی توحید اور سنت کی اشاعت کے لیے انہیں اور زیادہ ہمت عطا فرمائے اور کامیابی اور بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، ممتاز آباد کے ساتھیوں سے تو بہت دفعہ میری ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے، شاید آپ میں سے کچھ ساتھی نئے ہوں، تو مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت اور مختصر صورت آپ کے سامنے
تلاوت کی ہے، اس کی اہمیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جب رحمت دو عالم سرکار دو عالم سید الاولین والآخرین صاحب القبلتین صاحب المعراج صاحب الفضل والکمال صاحب الحسن والجمال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ ذرہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے، ان کی ملاقات ہوتی تھی، جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو جب تک یہ ایک چھوٹی سی صورت، یہی صورت توجہ ہے، یہی صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب تک یہ سورت پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے تھے لم یتفرقا، دو صحابی آپس میں ملنے والے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے، علیحدہ نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی آخری، جب تک ان میں سے کوئی ایک ساتھی یہی سورت پڑھ کے دوسرے کو نہ سنا لے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آخر اتنی کیا اہمیت ہے اس سورت کی؟ کیا بات ہے اس سورت میں؟ کیا وجہ ہے اس سورت کی کہ صحابہ اپنی ہر مجلس میں اس سورت کو حصہ بناتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ تو میں یہی ایک بات بیان کر کے اس سورت کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا کہ اتنی بڑی اہمیت ہے اس سورت کی۔ تو آج میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ مجلس، یہ محفل، یہ پروگرام، اس میں بھی اسی سورت کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے، قرات ہو جائے، تفسیر ہو جائے، بیان ہو جائے اس سورت کے متعلق۔ تو اب ہم آتے ہیں میرے بھائی، آپ کی توجہ رہے تمام دوستوں کی، تمام بھائیوں کی، تمام تشریف لانے والے ساتھیوں کی، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ کیوں نازل ہوئی؟ پھر صحابہ نے اس کو اپنی تبلیغ کا حصہ کیوں بنا لیا؟ صحابہ نے اسے اپنی دعوت کا حصہ کیوں بنا لیا؟ کیوں نازل ہوئی یہ سورت؟ تو آئیے ہم جاتے ہیں اس بات کی طرف، اس واقعے کی طرف کہ مکے کا ایک قریشی ہے جس کا نام ہے ابو العالیٰ ابن اسید، قریشیوں کا سردار ہے، زمیندار ہے، رئیس ہے، ملک ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جاہلیت کا دوست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا،
جب تک پیغمبر کے صحابی نہیں بنے تھے، جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ، اسلام سے پہلے کا دور، اسلام سے پہلے کے لمحات، ان لمحات میں، اس زمانے میں، اس وقت میں یہ ابن اسید جناب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، یار تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے، اور کلمہ بھی اس طرح پڑھا، صحبت میں آئے بھی اس طرح، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے صدیق اکبر سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر میرے پاس ایک دعوت آئی ہے، میرے پاس ایک پیغام آیا ہے، میرے پاس ایک امانت آئی ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ مجھے کہا گیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے پاس ہے میرے محبوب پیغمبر، کائنات کے سردار پیغمبر، کائنات کے امام پیغمبر، نبیوں کے نبی پیغمبر، رسولوں کے رسول پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر، میرے پاس یہ پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ بلغ، جو کچھ میرے پاس امانت پہنچی ہے میں نے اسے آگے پہنچانی ہے، اور صدیق میری تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے، میں وہ امانت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبی، اے مرتضی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے گا کیا امانت ہے، کیا آپ کے پاس دعوت ہے، کیا آپ کے پاس پیغام ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرے پاس دعوت یہ آئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں منادی بن کے آیا ہوں، میں دائی بن کے آیا ہوں، میں دائی بن کے آیا ہوں، میں مبلغ بن کے آیا ہوں، میں قاری بن کے آیا ہوں، میں مربی بن کے آیا ہوں، میں معلم بن کے آیا ہوں، میں استاد بن کے آیا ہوں، میں رہنما بن کے آیا ہوں، میں لیڈر بن کے آیا ہوں، میں کائنات کو سنبھالنے کے لیے شاہد بن کے آیا ہوں، مبشر بن کے آیا ہوں، منذر بن کے آیا ہوں، نذیر بن کے آیا ہوں، بشیر بن کے آیا ہوں، سراجم منیر بن کے آیا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا لجبال کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا غوث اعظم کوئی نہیں، اللہ کے سوا فریاد رس کوئی نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ میں یہ توجہ بھائی، دائی بن کے آیا ہوں، شاہد بن کے آیا ہوں، مبشر بن کے آیا ہوں۔ مجھے بھیجنے والے نے کہا، مجھے بھیجنے والے نے کہا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ مجھے بھیجنے والے نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مجھے بھیجنے والے نے کہا، مجھے بھیجنے والے نے کہا، میرے رب نے کہا، میرے الہ نے کہا، میرے خدا نے کہا، میرے معبود نے کہا
میرے مسجود نے کہا، میرے سمیع نے کہا، میرے علیم نے کہا، میرے خبیر نے کہا، میرے مشکل کشا نے کہا، میرے حاجت روا نے کہا، میرے رب نے مجھے کہا، میرے رب نے مجھے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے پیغمبر، سونے کا زمانہ گزر گیا، خاموشی کا دور گزر گیا، بیٹھنے کا زمانہ گزر گیا، قم قم قم، اب آپ کے قیام کا دور آیا، اب آپ کے خطاب کا دور آیا، آپ کے بیان کا زمانہ آیا، آپ کی تقریر کا زمانہ آیا، آپ کے لسان کا زمانہ آیا، آپ کے پیغام کا دور آیا، آپ کی دعوت کا زمانہ آیا۔ قم قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر لا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ مجھے بھیجنے والے نے کہا، مجھے بھیجنے والے نے کہا، مجھے نبوت دینے والے نے کہا، مجھے رسالت عطا کرنے والے نے کہا، مجھے امام بنانے والے نے کہا، صدیق لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اتشہدو اتشہدو، ابو بکر کیا تو شہادت دیتا ہے؟ ابو بکر کیا تو گواہی دیتا ہے؟ ابو بکر کیا تو میری تائید کرتا ہے؟ ابو بکر کیا تو میری تصدیق کرتا ہے؟ ابو بکر کیا تو میرا ساتھ دیتا ہے؟ ابو بکر کیا تو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ میرے نبی نے بیان ختم کیا، میرے پیغمبر نے دعوت مکمل کی، میرے پیغمبر خاموش ہوئے، ابو بکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یوں نہیں کہا، یوں نہیں کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وقت چاہیے، مجھے ٹائم چاہیے، میں گھر والوں سے مشورہ کروں گا، میں تھوڑا سوچوں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ نہیں کہا، نہیں کہا صدیق نے، صدیق نے بغیر کسی لمحے کے، صدیق نے بغیر کسی توقف کے تائید کی پیغمبر کی، تصدیق کی پیغمبر کی، ساتھ دیا پیغمبر کا، دعوت میں شامل ہو گیا پیغمبر کی دعوت میں۔ جیسے ہی میرے نبی کی دعوت میں شامل ہوا صدیق، اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ساتھی بن گئے، جب میں آپ کا صحابی بن گیا، جب میں آپ کا ساتھی بن گیا تو مجھے اب گھر نہیں جانا، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں مکے والوں کو للکاروں گا، میں قریشیوں سے بات کروں گا، میں مسجد حرام میں جاؤں گا، بیت اللہ میں جاؤں گا، میں خطبہ دوں گا، میں تقریر کروں گا، میں انہیں کہوں گا کل تک محمد اکیلا تھا، کل تک محمد اکیلا تھا اور وہ کہتا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ آج لوگوں دیکھ لو، آج اس کی دعوت کا ساتھی ابو بکر بھی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں کہوں گا، اب میں لوگوں کو دعوت دوں گا۔ صدیق نے دعوت شروع کی، صدیق نے لا الہ الا اللہ کی آواز میں آواز ملائی، اس ندا میں ندا ملائی، اس پکار میں اپنی پکار کو شامل کیا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کی دعوت پھیلتی گئی، لوگوں کی مخالفتیں شروع ہو گئیں، رکاوٹیں شروع ہو گئیں، یاروں نے بے وفائیاں کی، دوستوں
तूने बेवफाइयां की। आखिर ये तो होना ही था, आखिर बोलो, हाँ, आखिर ये तो होना ही था। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते पे कोई कहकशां नहीं है। मेरे भाई, अगर चलना है तो यूं ही चलना पड़ेगा, पत्थरों पे चलना पड़ेगा। ये फूलों की सेज नहीं है। दोस्तों की बेवफाइयां भी आएंगी, यारों की बेवफाइयां भी आएंगी, साथियों ने साथ छोड़ देना भी होगा, रिश्तेदारों की मुखालफतें भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, दुश्मनों की दुश्मनियां भी आएंगी, कौम की मुखालफतें भी होंगी। लेकिन सिद्दीक सब कुछ सहता गया, बर्दाश्त करता गया, सब कुछ कुर्बान करता गया। किस पे कुर्बान करता गया? आमना के लाल पे कुर्बान करता गया। किस पे सब कुछ लुटाता गया? उस हस्ती पे जिसके बारे में रब्बुल कायनात ने फरमाया, वज़्ज़ुहा वल्लैले इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा योतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالن फहदा ववजदका आइलन फअगना अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरा सिद्दीक माल लुटा रहा है, जान लुटा रहा है, दोस्तियां बोलो दोस्तियां लुटा रहा है, रिश्तेदारियां कुर्बान कर रहा है, वालिदैन को कुर्बान कर रहा है, बीवी बच्चों को कुर्बान कर रहा है, माल दौलत कुर्बान कर रहा है, तिजारत कुर्बान कर रहा है, कारोबार कुर्बान कर रहा है, बिजनेस कुर्बान कर रहा है, कौम कुर्बान कर रहा है, कबीला कुर्बान कर रहा है, सब कुछ छोड़ता जा रहा है और रब्बे काबा की कसम निखरता जा रहा है। सब कुछ छोड़ता जा रहा है और क्या होता जा रहा है? हाय है, मुमताज होता जा रहा है, मखसूस होता जा रहा है, सबसे अलग होता जा रहा है, सबसे मुनफरिद होता जा रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कि बंदा कीचड़ में रहे और मुनफरिद नजर आए, ये होता नहीं। हाँ, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। ये हो सकता ही नहीं कि दाएं बाएं मुनाफिक हूं और उनमें हीरा दरमियान में रहे, ये हो सकता ही नहीं। अल्लाह उसे निकालता है, अल्लाह उसे मुमताज करता है, अल्लाह उसे जुदा करता है। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, अल्लाह खिबासत से पाकी को जुदा करता है, तय्यब को जुदा करता है, तहारत को जुदा करता है। सिद्दीक को अल्लाह ने तमाम लोगों से मुमताज बनाया, मुनफरिद बनाया, मखसूस बनाया, सबसे अलग बनाया, सबसे मुख्तलिफ बनाया।
تو جب صدیق کی دوستیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں، صدیق کے یار جدا ہوتے جا رہے تھے، صدیق سب سے کٹتا جا رہا تھا، امام الانبیاء سے جڑتا جا رہا تھا، امام الانبیاء سے تعلق مضبوط کرتا جا رہا تھا، تو ابن اسید نے کہا ابو بکر تو دور جاہلیت میں لوگوں میں بڑا مشہور تھا، بڑا معروف تھا، تیرا یارانہ تھا، ہر ایک سے تعلق تھا، ہر ایک سے دوستی تھی، لیکن جب سے تو نے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا ہے، اسے چنا ہے، تو نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، مکے میں تیرا وہ نام نہیں رہا، مکے میں تیری وہ شہرت نہیں رہی، قریش میں قوم میں تیری وہ پہلے والی عزت نہیں رہی، تو ویران ہو گیا، تو معاذ اللہ برباد ہو گیا، تو خسارے میں جا رہا ہے، تیرا سب کچھ ختم ہو گیا اس ایک آدمی کی وجہ سے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس ایک آدمی کی وجہ سے تجھے سارے چھوڑ گئے، تو سب سے کٹ چکا ہے، سب سے علیحدہ ہو چکا ہے، تو تیرا کام نقصان میں جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے، تو ویران ہو چکا ہے۔ یہ ابن اسید نے تانا دیا، مکے کے سردار نے تانا دیا، ایک قریشی نے تانا دیا، صدیق خاموش ہوا، رب نے قرآن اتار دیا۔ رب نے بہت سارے مقام پہ جہاں صدیق خاموش ہوتا تھا، اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا، بہت سارے مقامات پہ، ان میں سے یہ بھی ایک مقام ہے۔ اس قریشی نے تانا دیا، صدیق خاموش ہوا، رب نے جواب دیا، جبرائیل امین آ گیا، قرآن کی صورت لے کر آ گیا۔ کون سی صورت لے کر آیا؟ یہی صورت لے کر آیا، سارے آپ میرے ساتھ پڑھیں، یہی صورت لے کر آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے والوں کو صدیق کی طرف سے میرا یہ جواب سنا دو، میرا یہ بیان سنا دو، میرا یہ پیغام سنا دو، میرا یہ کلام سنا دو، انہیں کہہ دو والعصر، زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جب سے میں نے آدم کو بنایا، جب سے میں نے نسل انسانیت کو آگے بڑھایا، جب سے میں نے ذریت آدم کو زمین پہ آباد کیا، یہ تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، ہلاکت میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے فرمایا اس نقصان سے بچے گا وہی، الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ فرمایا انہیں بتا دو، انہیں کہہ دو، ابو بکر پہلے خسارے میں تھا، جب سے اس نے کلمہ پڑھا، جب سے اس نے میرے نبی کا ساتھ دیا، میرے پیغمبر کا صحابی بنا، اس وقت یہ خسارے میں نہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ خسارے میں ہے، خدا کی قسم یہ تو آباد ہی اب ہوا ہے۔ دنیا جسے خسارہ کہتی ہے، توجہ کرنا میرے بھائی، آخری باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ دنیا جسے خسارہ کہتی ہے، نقصان سمجھتی ہے، تباہی سمجھتی ہے، اللہ نے کہا دیکھو لوگوں،
तबाही ईमान नहीं, तौहीद में तबाही नहीं, ईमान में खसारा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने में, इस पर ईमान लाने में, इसकी तस्दीक करने में खसारा नहीं है, खसारा नहीं है। खसारा कुफ्र में है, खसारा शिरक में है, खसारा गुनाह में है, खसारा बिदत में है, खसारा कुरान के इनकार में है, खसारा मेरे नबी की नबूवत के इनकार में है, खसारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इनकार में खसारा है। ईमान में खसारा नहीं, ईमान में तो कामयाबी है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। अबू बकर तो खसारे से निकल चुका है, अबू बकर तबाही से निकल चुका है, सहाबा खसारे से निकल चुके हैं। क्या बन चुके हैं? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, इनके दिलों में भी ईमान है, इनकी जुबान पे भी ईमान है, इनकी जानों में ईमान है, इनके बदनों में ईमान है, इनकी रूहों में ईमान है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाते, आमिलुस्सालिहाते, दिल में ईमान है, जाहिर में पैगंबर की सुन्नत है, जाहिर में उसवाए हसनाए मुहम्मदिया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमिलुस्सालिहाते, इनके काम अच्छे हैं, इनका अमल अच्छा है, इनकी जिंदगी अच्छी है। नंबर 3 फरमाया वतवासौ बिल हक्के, वतवासौ बिल हक्के, ईमान भी इनमें मौजूद है, इनके अमल भी अच्छे हैं, इनके काम भी अच्छे हैं। वतवासौ बिल हक्के, ये जब भी बात करते हैं हक की बात करते हैं, ये जब भी बयान करते हैं हक को बयान करते हैं, ये जब भी तबलीग करते हैं हक की तबलीग करते हैं, क्योंकि पैगंबर भी हक वाला, इन्ना अरसलना का बिल हक के, और कुरान जो उतरा व बिल हक के अंजलना हो व बिल हक के नस्ल। कुरान भी हक वाला, पैगंबर भी हक वाला, और सहाबा भी जब बोलते हैं किसके साथ बोलते हैं? हक के साथ बोलते हैं, अदल के साथ बोलते हैं, इल्म के साथ बोलते हैं, अक्ल के साथ बोलते हैं, हिकमत के साथ बोलते हैं, शऊर के साथ बोलते हैं, सिद्क के साथ बोलते हैं, अमानत के साथ बोलते हैं। नंबर 4 अल्लाह ने कामयाबी की चौथी सिफत बयान की, फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र। इस हक को ये लोग अपने पास नहीं रखते, जब ये आगे फैलाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। वतवासौ बिस्सब्र, फिर जो तकलीफें भी आती हैं, जो मसाइब भी आते हैं, जो परेशानियां भी आती हैं, फिर भागते नहीं, मैदान छोड़ते नहीं। वतवासौ बिस्सब्र, फिर क्या इख्तियार करते हैं? सबर इख्तियार करते हैं। सबर की 3 किस्में हैं, अस्सब्र अलत तोआ, अस्सब्र अनिल मासिया, अस्सब्र अलल मुसीबा। नेकी पर डट जाते हैं, गुनाह से रुक जाते हैं, जहां तकलीफ आती है तो परेशान नहीं होते, अल्लाह की जात से यकीन रखते हैं, अल्लाह की जात पर उम्मीद रहते हैं, क्योंकि रब ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता है। आखिर में एक बात अर्ज करता हूं, जब मेरे नबी से पूछा गया इस सूरत के बारे में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत का खुलासा आप ही बयान कर दें, इस सूरत का मफहूम मुख्तसर लफ्जों में आप ही समझा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो इस सूरत का मतलब फिर यूं है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्रन। अगर खसारे वाले को देखना चाहते हो तो अबू जहल को देख लो, इन्नल इंसाना लफी खुस्रन। अगर खसारे वाले को देखना चाहते हो अबू जहल को देख लो, अबू लहब को देख लो, उतबा शैबा को देख लो, उमैया को देख लो, उबई बिन खल्फ को देख लो। अगर इल्लल्लज़ीना आमनू का नक्शा देखना चाहते हो मेरे यार अबू बकर को देख लो।
اگر عمل الصالحات کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو میرے دوست عمر کو دیکھ لو، اگر وتواصوا بالحق کو دیکھنا چاہتے ہو میرے داماد ذوالنورین عثمان بن عفان کو دیکھ لو، اگر صبر کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو علی حیدر کرار کو دیکھ لو، وما علینا الا البلاغ۔